کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کنڈیاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی گل، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بدائی انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، مضمون یہ شروع ہے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا جو حل ہے وہ دو چیزوں میں ہے، ایک تو اللہ پاک نے اس کام کے لیے جو تدبیر جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا، اور دوسرا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے دعا مانگنا، اے اللہ آپ ہی یہ کام کرنے والے ہیں، آپ ہی اسباب میں اثر ڈالنے والے ہیں۔ یہ دو کام جو آدمی کرتا ہے وہ اپنے دنیاوی اور اخروی مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ صرف اسباب کو اختیار کرنے والا بھی ناکام، اور صرف دعا پر گزارا کرنے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے شادی کے بغیر اولاد کی خواہش کرنے والا۔ اس کی کئی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری بات جو چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ دعا مانگنا اور اسباب کو اختیار کرنا یہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے، اور سارے اولیاء کرام کا مشترکہ طریقہ ہے۔ جتنے اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور اب موجود ہیں، ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعا بھی۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی کچھ دعائیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ اولیاء کرام کی دعائیں بطور نمونے کی ایک دو عرض کرنی تھی۔ پچھلے جمعے اصحاب کہف کی دعا پر بیان تھا۔ آج مختصر وقت ہے اور میری طبیعت بھی کچھ گڑبڑ ہے، صرف اولیاء کی ایک دعا عرض کرنی ہے
اس کے بعد پھر اس مضمون کو اللہ نے خیر کی باب چلایا۔ سورہ فرقان کے آخر میں، آخری رکوع میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی چند دعائیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا بڑی عجیب ذکر فرمائی ہے جو آج کل ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں اور اللہ پاک سے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمارے پورے خاندان کو ایسا متقی پرہیزگار بنا کہ ہم ان سب کے مقتدا اور پیشوا بن جائیں۔ فساق و فجار کا پیشوا نہ بنا، اپنے نیک بندوں کا پیشوا اور مقتدا بنا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک دعا اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ آج ہر آدمی اولاد اور بیوی بچوں کے بارے میں پریشان ہے، تو اس سلسلے میں بھی وہ دو ہی تدبیریں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دینا، ان کو دینی ماحول مہیا کرنا، دینی مجالس میں لے کے جانا، اللہ والوں کی صحبتوں میں لے کے جانا، تبلیغی مراکز میں لے کے جانا، خانقاہوں میں لے کے جانا، دینداروں کے ساتھ ان کا راہ و رسم اور ان کے روابط بڑھانا، یہ اولاد کی اصلاح کی تدبیر ہے۔ میں رات کو اس موضوع پر سوچ رہا تھا کہ عجیب اللہ پاک نے میرے دل میں آیات ڈالی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت مائی ہاجرہ کو بیت اللہ کے قریب جا کے آباد کیا اور ٹھہرایا۔ وہاں انہوں نے چند دعائیں مانگی اور ان میں ایک دعا اللہ نے یہ ذکر کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میں ہمارے پالنے والے، میں نے اپنے بچوں کو ایک ایسے میدان میں ٹھہرا دیا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں سبزے کا نام و نشان ہے، لیکن وہاں ایک ہی چیز ہے، تیرا پاک اور محترم گھر ہے۔ تیرے پاک گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ کس لیے ٹھہرایا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس، تو سارے لوگوں کے قلوب اس گھر کی طرف اور ان کی طرف مائل کر دے، اس پہ کشش پیدا کر دے۔ وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ تیری نعمتوں کو شکر۔ یہ تدبیر ہے، اولاد کو دینی ماحول کے قریب پہنچانا، دینی ماحول کے اندر پہنچانا، جہاں اس کے لیے دین پر چلنا کیا ہو، آسان ہو۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر آگے چل کے دعا بھی مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا۔ تو دونوں کام کیے، تدبیر بھی اختیار کی اور دعا بھی اللہ پاک سے کی۔ تو اولاد کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے بچے مولوی بن جائیں، سارے حافظ بن جائیں، سارے قاری بن جائیں۔ ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی، ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے، انجینئر حضرات بھی ہونے چاہیے، اور تعلیم یافتہ حضرات، علم و ہنر والے، فن والے، ہر قسم کے علوم اور فنون کے
ماہرین معاشرے کی اور مسلمان معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ حضرات کی تو رائے یہ ہے کہ مولویوں کی، حافظوں کی اور قاریوں کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلو بہرحال ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کیا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم بیکار صحیح، لیکن ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر حضرات کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر طرح کے علوم و فنون کے ماہرین کی مسلمان معاشرے کو ضرورت ہے۔ معاشرہ مختلف کام کرنے والے افراد کے مجموعے کا نام ہے، وہ سارے افراد اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو تب معاشرے کی گاڑی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی طبقے کا وجود ختم کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری خود دین پر چلنا نہیں ہے، خود بھی دین پر چلنا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، بلکہ پوری امت کو دین پر چلانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ اب خطاب ایمان والوں کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد آگے بھی کچھ کرنا پڑے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر تند خو سخت مزاج والے فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی طرف سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں، ان کو ترس نہیں آتا۔ تو فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو بھائی ایک مسلمان کی ذمہ داری ان کی دین پر چلنا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دین پر چلانا۔ اب اپنی بیوی بچوں کو دین پر چلانے کے لیے ان کو کی دینی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو دینی ماحول مہیا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ماحول اگر بے دینی کا ہے، اس میں ٹی وی، نیٹ، فیس بک، ان چیزوں کا عام رواج ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، سال سال گزر گئے، نہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، نہ ان کو کسی دینی حلقے میں لے جایا جا رہا ہے، تو گھر کا ماحول بھی بے دینی کا۔ بچے گھر سے باہر نکل کر کے جس ماحول میں کھیلتے کودتے ہیں، وہاں بچے سارے کاچوں والے اور وہ سارے بے دین قسم کے لوگ، ان کی مجلس میں ان کے دوست سارے بے دین، اور پھر جس سکول اور کالج میں وہ پڑھتے ہیں اس سکول اور کالج کا ماحول بھی بے دین ہے، وہاں کا پرنسپل بے دین، اس کو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہاں کے ٹیچر بے دین، بے نمازی، ٹیچر حضرات جو عورتیں استانیہ ہیں وہ وہاں کی بے دین، تو بچوں کی ساری صحبت ہی کس کے ساتھ ہے بھائی؟ بے دینوں کے ساتھ۔ پھر بعض بچے ایسے ہیں جن کو آپ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے مخلوط جو تعلیم گاہیں ہیں، جہاں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، ان میں جو ہے نا ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بچہ یہاں مقتدی ہے، نماز پڑھنے جمعے کی کبھی کبھی آتا ہے، وہ یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو اس نے مجھے اپنا چشم دید واقعہ سنایا۔ یونیورسٹی کا ماحول یہ ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو پارک میں لڑکیاں لڑکوں کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹی ہوئی تھی، اور یہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو رہا تھا۔ میں خود E7 سے گورلے جب جاتا ہوں تو راستے میں بحریہ یونیورسٹی راستے میں پڑتی ہے، وہاں جو یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں اور لڑکے ہوتے ہیں ان کا ماحول، ان کا لباس میں دیکھتا ہوں، میں تو وہاں سے آنکھیں بند کر کے گزرتا ہوں۔ تو جب ایسے ماحول میں بچے پڑھیں گے
پھر ان کا نصاب، ایسے کالج، ایسی یونیورسٹیاں جن کے پرنسپل عیسائی ہیں، جن کا کام ہی مسلمانوں کو اگر وہ مرتد نہیں ہوتے تو عیسائیت کے قریب اسلام سے متنفر کر دیتے، یا ان کے سربراہ عیسائی ہیں، مشنریاں ہیں، اور یا جو ہے نا بے دین مسلمان ہیں تو وہ بھی نام کے مسلمان، پھر پڑھانے والے بھی ایسے۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیا ہوا ہے تو پھر ہم صرف دعا وہ کرتے رہے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، دعاؤں پر گزارا کرتے رہے، تو ہماری مثال اس بے وقوف کی طرح ہے جس نے خشک لکڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر پٹرول بھی چھڑکا ہوا ہے اور ماچس کی تیلی کی آگ لگا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اللہ آگ نہ لگے، اے اللہ آگ نہ لگے۔ تو کیا خیال ہے آگ نہیں لگے گی؟ یہ ہمارے یہ میں نے معمولی سا، کیونکہ مجھے ان کا وقفیت نہیں نقشہ کھینچا ہے کہ مجموعی طور پر معاشرے کا اب یہ کاشا کیوں عام ہو گیا۔ کل میں پاسپورٹ آفس گیا ہوا تھا، پاسپورٹ رینیو کرانا تھا، یقین مانے میں ممبر رسول پر بیٹھا، وہاں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سب نے پاسپورٹ بنانے ہوئے۔ وہاں ایک پکی عمر کا آدمی جس نے کاشا پہنا ہوا تھا اور اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور یقین مانے جب اوپر ہوتا تو اس کی پیچھے ہپ ننگی ہوتی، جیسے بات پینٹ والوں کی ہو جاتی ہے نا، آگے سے بھی ننگا پیچھے سے بھی ننگا، اور ساری دنیا دیکھتے۔ جب اس ماحول میں ہمارے بچے رہیں گے تو ہم صرف دعاؤں پر گزارا کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کا اچھی مجالس میں لے کے جانے کا اہتمام کریں، گھر میں اجتماعی تعلیم کا اہتمام کریں، تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کبھی سے روزہ لگا لیا، کبھی جو ہے چلہ لگا لیا، کبھی شب جمعہ پر چلا گیا، بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ ہو، دنیا بھی ہے اس کو بھی رکھیں، لیکن یہ دین ایسا گرا پڑا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی آپ بس کچھ ڈال دیں، پاؤں کے نیچے رونگ ڈالیں کہ یہ کسی کام کی چیز ہی نہیں ہے۔ کئی خانقاہیں ہیں اس پاکستان میں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے مریدین جاتے ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، رمضان میں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اصلاحی بیانات ہوتے ہیں۔ دنیا کے لیے تو آپ کی چھٹیوں کا موسم انگلینڈ میں، یورپ میں گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کبھی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو ساتھ لے گیا، کسی خانقاہ میں کچھ دن لگا کے آ گیا، سے روزہ لگا گیا، 40 دن لگائے تو سبحان اللہ، ورنہ رمضان کے آخر میں گئی اعتکاف ہی جا کے بیٹھ گیا۔ تو ان کو یہ دینی ماحول مہیا کریں گے بھائی۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال لکھی، آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ چیزیں نہیں آئی تھی، جب یہ موبائل نہیں آیا تھا، جب یہ نیٹ نہیں آیا تھا، فیس بک پر اجتماعات نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں مسلمان بچوں کو دیکھ کر کے وہ سارے جو اللہ والے تھے وہ پریشان تھے کہ ہماری نسل کا ہوگا کیا۔ اور اب تو زمانہ بے دینی میں ترقی کر گیا، جس طرح دوسری چیزوں میں ترقی ہوئی ہے نا، تو بے دینی میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، ان چیزوں میں زمانے نے ترقی کی ہے۔ ان نے بڑی عجیب مثال لکھی ہے کہ ہمارے معاشرے کی مثال ایسی ہے بھائی کہ ایک آدمی اونچائی سے اترائی کی طرف سائیکل کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہا ہے، اور ایسی سائیکل ہے جس کی بریکیں نہیں، اور اترائی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں کھائی ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ جو آدمی سائیکل پہ بیٹھ کر کے اونچائی سے اترائی کی طرف بیٹھ کر کے روان دوا ہوگا، اور اترائی کی آخر میں اینڈ پہ کیا ہے؟ کھائی ہے، اور سائیکل کی بریکیں بھی نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا بنے گا اور کہاں گرے گا؟ یا ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہے جس گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ میں نہیں، اور وہ گھوڑا سیدھا اترائی کی طرف، کھائی کی طرف جا رہا، رکاوٹ پہ کیا بنے گا؟ فارسی میں وہ پہلے کہتے ہیں شدت بے محال۔ اب ہمارے معاشرے کا ہر نوجوان، ہر بچہ،
ہر بچی وہ شتر بے مہار بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو دینی تربیت کی مجالس ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی مدارس ہیں، یہ سب اس سائیکل کی بریکیں ہیں بھائی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ماحول مہیا کریں گے اور گھر میں 15-20 منٹ نکال کر کے اجتماعی تعلیم کا اہتمام کریں گے، سب کو جمع کریں گے، شب جمعہ کا اہتمام کریں گے، گشت میں جڑیں گے، بیان میں جڑیں گے، مسجد میں جو درس ہوتا ہے مولانا صاحب کا اس درس میں جڑیں گے، جمعے کے بیان میں بچوں کو بھی لائیں گے، خود اہتمام کریں گے، تو یہ پھر اس سائیکل کو آہستہ آہستہ کب اور صحیح لیکن بریکیں بہرحال آہستہ آہستہ لگنی شروع ہو جائیں۔ کئی ہم ایسے بچے دکھا سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ وہ عالم نہیں ہے لیکن ان کا لباس عالموں والا، ان کی شکل و صورت عالموں والی، ان کے سر پہ پگڑی آ گئی۔ یہ تبلیغی جماعت نے کتنے ڈاکوؤں کو ولی اللہ بنا دیا، کتنے ڈاکو ولی اللہ بن گئے، قاتل ولی اللہ بن گئے، اور ان کی راتوں کو جاگنے والے بن گئے، اللہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ بعض ایسے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس میں کھپا دی۔ یہ بریکیں پھر کام کرتی ہیں بھائی، لیکن آپ بریکیں لگانے کے لیے تیار تو ہوں نا، گھوڑے کو لگام دینے کے لیے تیار تو ہوں نا۔ آپ تو متنفر ہیں علماء سے، آپ کو سکول اور کالج والوں نے اور ان کے نصاب نے اور میڈیا نے مولویوں سے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے ایسا متنفر کیا ہوا ہے کہ وہ بیان دیتے ہیں کہ یہ مدارس کیا ہیں، یہ جہالت کی یونیورسٹیاں، تعلیم یافتہ صرف انگریزی پڑھا ہوا ہے، جس نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے وہ جاہل ہے، وہ تو تعلیم، اس کو تو تعلیم وہ کہتی نہیں، جہالت کی یونیورسٹیاں کہتے ہیں، اور ان کو دہشت گردی کے اڈے کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مدرسے کو دیکھا ہے؟ لباس بدل کے جائیں، بھینس بدل کے جائیں، جس شکل میں بھی جائیں، کبھی مدارس کا چکر لگایا کریں، وہاں جا کر کے دیکھا کریں کہ وہاں معصوم بچے وہ کیا کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کر رات کو 11 بجے بھی جائیں گے تو کوئی بچہ آپ کو قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا، 11 بجے چھٹی ہوتی ہے رات کو، کوئی حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فقہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی تہجد پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی نماز پڑھتا ہوا، نفل پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے لاہور کی کنجریوں کو لائسنس ملا ہے اس وقت ہر رات کو اللہ کا عذاب لاہور شہر پہ نازل ہوتا ہے، لیکن نیچے مدارس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ عذاب ڈل جاتے ہیں، وہ صاحب کشف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو دینی ماحول مہیا کریں اور پھر یہ اللہ والوں والی دعا مانگیں۔ دعا کیا تھی بھائی؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ ایمان والا آدمی جب اپنے بیوی بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کوئی فوجی بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کوئی جنرل کرنل بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور کچھ قرآن کا حافظ دیکھتا ہے، میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا، میرا بچہ دین کا مفتی اور عالم بن گیا، تو تب اس کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اپنا اپنا شوق ہے۔ ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مشہور واقعہ، اللہ پاک کے پیغمبر نے انہیں برکت کی دعا دی کہ اللہ پاک تمہیں برکت عطا کرے، تمہاری اس کاروائی میں اللہ برکت ڈالے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی
کہ راوی کہتا ہے حدیث کا راوی کہ میں نے اس بچے کی 9 بچے ایسے دیکھے کلہم قد قرأوا القرآن، جنہوں نے سب نے قرآن پاک یاد کیا۔ یہ برکت آج کل کی کلہم قد قرأوا الدکتورا، 9 ڈاکٹر دیکھے میں نے اس کے، 9 ڈاکٹر نہیں، 9 قرآن کے حافظ دیکھے، 3 کے مفتی اور عالم دیکھے۔ یہ برکت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بے شک دینی دنیاوی تعلیم دیں، لیکن ان کو بریکیں لگائیں۔ وہی بریکیں، یہ بریکیں ہیں جب آپ اس کو اس ماحول سے بالکل الگ تھلگ کر دیں گے تو پھر ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے گی، مسجد نہیں آئیں گے، ہمارے قریب نہیں آئیں گے، تو پھر وہ شتر بے مہار ہے، ایسا گھوڑا ہے جس کی لگامیں نہیں ہیں، ایسی سیکل ہے جس کی بریکیں نہیں ہیں۔ پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بے حیائی بھی پھیلائی ہے اور گمراہی بھی پھیلائی۔ ایسے لوگ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، جنہوں نے ریگولر طریقے سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے بے دینی کے ماحول میں وہ پلے بڑے اور پڑے، انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح منمانی طریقے سے شروع کر دی اور سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا دیا۔ ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو جو اٹھتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے۔ اگر یہ بریکیں نہ لگی تو پھر یہ بے حیائی اور فحاشی کی کھائی میں بھی گریں گے اور گمراہی کی کھائی میں بھی گریں گے۔ پھر ان کے عقیدے کے بارے میں کچھ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کل کو یہ اللہ کا بھی انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، رسول رسالت کا انکار کرنے والے ہوں۔ لیڈروں کے بارے میں ان کے نظریات یہ ہوں گے کہ ہمارا لیڈر اگر پیغمبری کا دعویٰ کرے تو ہم اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ جہنم میں جائے تو ہم جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر ایسے نظریات کے لوگ تیار ہوں گے۔ اس لیے ان کو بریکیں لگانے کی بھائی کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو مضمون کیا بیان ہو رہا ہے بھائی؟ تدبیر بھی اور دعا بھی۔ بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو دینی ماحول مہیا کرے، ان کو دینی مراکز میں لے کے جایا کرے، اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جایا کرے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کو جوڑے، خود بھی جڑے، ان کو بھی جوڑے۔ تبلیغی جماعت اللہ پاک کا جاری کیا ہوا ایک ایسا الہامی طریقہ اور الہامی سلسلہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں کاموں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، دنیا بھی چلتی رہتی ہے اور آٹومیٹک غیر شعوری طریقے سے جو ہے نا بندہ دیندار بھی بنتا، دین بھی ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ ماحول مہیا کر کے پھر یہ دعا بھی مانگے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سلام سے پہلے والی جو دعا ہے نا، جو آدمی ساری نمازوں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھنا اپنا معمول بنائے گا، وہ اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں بھائی ایک اہم اعلان ہے جو اسی بات کا حصہ ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ عصر سے لے کر مغرب تک قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ قاری صاحب عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور سب عصر کے قاری بھی ہیں، لیکن محلے والوں کا کوئی رجوع نہیں ہے، بس ٹیوشنوں کے اوپر زور ہے۔ ٹیوشن میں بچہ قرآن پاک پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی ماحول نہیں ملتا۔ ہر گاؤں کے سیکھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آج بچہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، یونیورسٹی اور کالج جاتا ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹیوشن کے ساتھ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو بھائی ایسے وہ نہیں بن سکتا تو کیا